السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عمل۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تو سیکنڈ یا تھرڈ ریولیشن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبوت کا جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو ان کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی دلاری اور سب سے عزیز نماز ہے، اور یہ نماز صرف ان کے دلاروں کو ہی بھی میسر ہوتی ہے۔ ہر کسی کو تہجد پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف کی ہر کتاب میں، یعنی کہ صحیح مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ہر کتاب میں اس حدیث کا ذکر آتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز، ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش اعظم سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے ملاقات کرنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے وجہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے، تبھی دس از لائک این اپوائنٹمنٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب پوری دنیا سو رہی ہو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، سیکریٹلی اٹھنا، اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرنا اور پھر اپنے رب کے آگے ہر اپنے دل کا حال کہنا اور اس سے وہ چیز مانگنا جس کی کوئی امید نہ ہو۔ جیسے رات کے اندھیرے میں کہیں پر بھی روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی ہے، مگر یہ تہجد روشنی کا ذریعہ ہے۔ تہجد گارنٹی ہے دعاؤں کی قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو ہی تہجد کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندے کو کچھ عطا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب دکھانا ہوتا ہے اپنے بندے کو اپنے معجزے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ کہتے ہیں جن 3 لوگوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز مسکرائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو، مگر وہ اس کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اینڈ ہی ہیز اوپنڈ اے بیک ڈور ٹو جنت فار دیم، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ اکیلے میں بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا تڑپنا، اس کا رونا، اس کا سسکنا۔ اللہ تعالیٰ پردے میں رکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کی بے بسی، اور جب اللہ سبحانہ کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ گڑ گڑا کر، رو کر اپنی بے بسی پہ، اپنی محتاجی پہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عزیز بندوں کو ہی تہجد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ تہجد کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے تہجد پڑھی اس کے سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مٹا دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں، گزشتہ گناہ، جو پچھلے گناہ، ان کو بھی معاف کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ صالحین کا طریقہ تھا، تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا، یعنی کہ یہ انبیاؤں کا طریقہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں، جب پوری دنیا غفلت میں، اپنی نیند میں، اپنی آرام میں مبتلا رہتی ہے، تو وہ بندے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی تقدیر کو ہرانے کے لیے، اپنے نصیب کو ہرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کہتے ہیں دس از لائک این ایرو وچ نیور مسڈ اٹس ٹارگیٹ۔ کبھی بھی تہجد کی نماز وہ تیر کی طرح ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتی ہے۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں اس چیز کی تڑپ ہے، تو وہ تڑپ ہمیں تہجد تک لے جائے گی، اور اگر ہم تہجد نہیں پڑھ رہے، دیٹ مینس اس چیز کی ہمیں اتنی شدت سے ضرورت نہیں ہے۔ تہجد ہم کو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا بندہ اگر معجزے بھی مانگے گا تو میں اسے عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔
या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठिए और रात के आधे हिस्से में या उससे भी कुछ कम में अल्लाह सुब्हानहू के सामने खड़े होइए और कुरान को रिसाइट करिए। धीरे धीरे ठहर ठहर कर सुकून से अपने रब के सामने दुआ करिए। अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा मांगे। रोज़ उतर कर आना इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदे की हर हाजत पूरी करना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने बंदे से मुलाकात करूं। अल्लाह सुब्हानहू ताला रोज़ ये अल्लाह ताला आवाज़ देते हैं, कोई मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, और कहते हैं तहज्जुद जिस्मानी बीमारियों से भी हमारी हिफाजत करता है। तहज्जुद के ये अजर तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे सामने ज़ाहिर कर दिए हैं, मगर इस सीक्रेट नमाज के कुछ सीक्रेट अजर भी हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिनका बयान किया है सूरह सजदा में, कि वो लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका जो अजर है वो किसी को भी नहीं पता। उनकी आंखों की ठंडक हमने अल्लाह ताला ने छुपा कर रखी है, किसी को भी इसका वो इल्म नहीं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको इतनी नेमतों से नवाजेंगे जो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो अपने इस अमल को छुपा के लोगों से करता है। उसी तरह अल्लाह ताला ने भी उसके अजर को छुपा के रखा है। तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला एक ऐसा VIP स्वीट तैयार करके रखे हुए हैं, एक स्पेशल अल्लाह ताला ने उनके लिए घर बना रखे हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह मुकर्रर कर रखी है जो सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद वालों को ही नसीब होगी। गुर्राफ नाम से वो जगह जानी जाती है जहाँ पे उन लोगों को घर मिलेंगे। आज की मौजूदा ज़िंदगी में हम सब सोचते हैं किसी सेलिब्रिटी का घर होता है, जैसे हम सुनते हैं कि आंटी लिया मुकेश अंबानी का घर है, हमको ये इस मोहल्ले में इस जगह पे घर मिल जाए, VIP रोड पे घर मिल जाए। तो अब हमें जन्नत में भी VIP जगह पे अगर घर चाहिए तो तहज्जुद इज़ द बेस्ट मीन्स टू गेट द प्लेस ओवर देयर। तहज्जुद की बेपनाह फजीलत है। तहज्जुद कभी भी मायूस नहीं करती। तहज्जुद अल्लाह ताला की सबसे सबसे फेवरेट नमाज है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल अमल जो है वो तहज्जुद का है। और जाहिर सी बात है, जब ये हमसे पहले के अम्बिया अलैहिस्सलाम सालिहीन का तरीक़ा रहा है तो इसमें कितनी बरकत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने पर फ़र्ज़ कर लिया था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कभी तहज्जुद क़ज़ा भी हो जाती थी सफ़र में या बीमारी की वजह से, तो वो दूसरे दिन में इसकी भरपाई करते थे, क्योंकि उनको पता था इसकी फ़जीलत। ये रातों का सिसकना ये अंधेरों में रोशनी की तरह है, जब कोई नहीं देखता है सिर्फ अल्लाह देखता है। ये अल्लाह की सिफत को पहचानना है कि मेरा रब है, मैं उसके लिए उठ के आया हूँ, और अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा हमारी इस मुलाकात को, हमारे इस यकीन को। तो इंशाअल्लाह हम अपनी हाजतों को तहज्जुद के ज़रिए पूरा करेंगे। हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की पाबंदी ला सकें। तहज्जुद की नमाज अफजल आखिरी हिस्से में ही पढ़ना अफजल है, मगर जिसको ये शुबा हो, जो ये डर हो कि मैं नहीं उठ सकता, तो वो इशा के फ़ौरन बाद भी तहज्जुद की 2 ही रकात पढ़ ले, क्योंकि तहज्जुद की फ़जीलत हर जगह, हर कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह बयान की है। और हमें भी चाहिए कि तहज्जुद के हर फ़ज़ाइल को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।